اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا احکام کا سلسلہ جاری ہے اور آپ تمام حضرات کو ہم خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ آپ حضرات ان کلاسز میں مسلسل شرکت فرما رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت اس کے لیے آپ حضرات دے رہے ہیں۔ خداوند عالم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر آپ حضرات کو عنایت فرمائے۔ ماہ رمضان یقیناً ایک بہت ہی بے مثال مہینہ ہے کہ جس کا کسی بھی مہینے سے مقایسہ اور نہیں کیا جا سکتا، اس کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، اس کو آپ کسی بھی مہینے سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم اس مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد ہونے کی بشارت دیتا ہے اور اس کی رحمتیں اس قدر جوش میں آتی ہیں کہ احادیث اور روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو پھر وہ ایسا شخص بہت ہی بدنصیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس مہینے میں انسان کے چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑا سا ثواب دیا جاتا ہے اور پھر بڑے عمل پر تو پھر ثواب انسان کے حساب و کتاب سے باہر ہے۔ کیونکہ آپ حضرات نے یقیناً یہ بات سنی ہوگی کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں آپ نے خطبہ ایک ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے بارے میں کہ دیکھو اللہ کا مہینہ نزدیک آ گیا ہے، اللہ کا مہینہ آ پہنچا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کیا ہے کہ آپ کی سانسیں وہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، نیند یعنی سونا وہ عبادت ہے، دعاؤکم فیہ مستجاب، جو اللہ سے مانگو گے وہ پورا ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی۔ اور اس مہینے میں اب بتائیے انسان کیا ہے، سوئے گا تو بہرحال یقیناً اور نماز پڑھے گا، تو چھوٹے چھوٹے عمل کا ثواب بھی بے حساب رکھا ہے اللہ نے اس میں۔ ایک آیت پڑھو گے قرآن کی، پورے قرآن کا ثواب دیں گے، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ایک ایک لمحے سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں یہاں کے اوپر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس میں اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس میں سونا عبادت ہے اور سانس لینا بھی جو ہے تسبیح ہے، اور ایک آیت پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، اور ایک رکعت انسان مثلاً اگر ایک رکعت نماز پڑھے تو اتنا ثواب ہے، تو مولا کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس میں سب سے افضل عمل کون سا ہے اس مہینے میں؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو سکتا آئے کہ اس میں سب سے افضل عمل کون ہے، اس لیے کہ اس میں تو ہر عمل افضل نظر آ رہا ہے، اس میں تو ہر عمل ایسا ہے کہ جس کو انسان انجام دینے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس میں ثواب بے انتہا ہے۔ تو جس مہینے میں ہر عمل افضل نظر آ رہا ہو، اس مہینے میں حضرت علی نے یہ پوچھا رسول اللہ سے کہ یہ بتائیے یہ جو فضیلتیں آپ نے گنوائی ہیں سب سے افضل عمل کون سا، اس کی طرف اشارہ کیجئے۔ تو ہو سکتا ہے آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیے، سوچیے کیا ہو سکتا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے یہ کہے کہ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، کوئی کہے گا قرآن پڑھنا، کوئی کہے گا دوسروں کی مدد کرنا، کوئی کہے گا کچھ، کوئی کہے گا کچھ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے کیا جواب دیا، اور وہ واقعاً بہت ہی اہم جواب ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس میں سب سے افضل عمل ہے اپنے کو گناہوں سے بچانا، اپنے کو گناہوں سے بچانا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں اس لیے کہ جب انسان اپنے کو گناہوں سے بچائے گا تو وہ تھوڑی سی نیکی بھی اگر کرے گا تو وہ نیکی اس کی محفوظ ہوگی، وہ اس کو جنت تک لے کے جائے گی۔ لیکن ایک طرف انسان نیکیاں کرتا رہے، دوسری طرف گناہ بھی کرتا رہے،
تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ نیکیاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی، وہ گناہ ان نیکیوں کو ختم کر دیں گے۔ ویسے ہی ہے جیسے انسان ایک باغ لگائے اور پھر اس کے اندر آگ لگا دے، ایسے ہی جیسے ایک انسان ایک عمارت بنائے اور پھر اس کو گرا دے، منہدم کر دے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس پورے باغ کو لگانے کے بعد اس کو جلانے سے بہتر یہ ہے کہ پورا باغ نہ لگائے، بلکہ تھوڑا تھوڑا 2 3 3 ایک ایک درخت لگا لے، لیکن ان کو محفوظ رکھے، بچائے۔ پوری عمارت بنا کے گرانے سے کیا فائدہ؟ دھیمے دھیمے بنائیے لیکن اس کو گرائیے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس کو بچا لے جانا یہ کمال ہے، عمل کرنا کمال نہیں ہے۔ عمل کو قیامت تک، آخری دم تک اس کو محفوظ کر لے جانا، اللہ کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کر دینا کہ یہ میں لے کے آیا ہوں، یہ کمال ہے۔ خیر، تو ہماری گفتگو احکام کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں وہ روزے سے متعلق، وہ جو باقی چیزیں رہ گئی تھی وہ ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال مبطلات روزہ آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کر دیا کہ ان چیزوں سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے کو بچانا چاہیے۔ لیکن کتنا رحیم ہے وہ، کریم ہے وہ پروردگار کہ اس نے انسان کو مجبور نہیں کیا۔ اس نے کہا اس نے یہ کہا کہ اگر جان بوجھ کے کھاؤ گے پیو گے تو روزہ باطل ہے، اگر بھولے سے تم سے یہ غلطیاں ہو جائیں تو وہ روزہ تمہارا باطل نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے روزے کو توڑ دے یا روزہ نہ رکھے ماہ رمضان میں، تو اس کا کفارہ کیا ہے اور اس کا جرمانہ کیا ہے، اس کے اوپر کیا فائن اللہ نے لگایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر عمدن، جان بوجھ کر کے، نہ کہ بھولے سے، نہ کہ مجبوری میں، کوئی شخص روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کے اوپر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ قضا یعنی ماہ رمضان کے بعد اس روزے کو وہ رکھے، اور کفارہ یعنی جرمانہ۔ جرمانہ کیا ہے؟ جرمانہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے، اگر اس نے ایک روزے میں ایسا کیا کہ جان بوجھ کر کے اس نے روزے کو باطل کیا یا روزہ نہیں رکھا، تو یا تو ایک غلام آزاد کرے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا 2 مہینے مسلسل، نہیں 2 مہینے روزہ رکھے جس میں سے 31 دن اس کو مسلسل رکھنے ہیں، پے در پے رکھنے ہیں، یعنی 30 اور 31 روزے اس میں اس کو کوئی گیپ نہیں کرنا ہے، اس کو مسلسل رکھنے ہیں۔ اس کے بعد باقی 29 دن جو ہیں اس میں گیپ کر سکتا ہے۔ اور 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اور یا 1 مد ان کو کھانا دے دے، اناج دے دے یا چاول دے دے۔ 1 مد یعنی 750 گرام، ہر فقیر کو 60 اگر فقیر ہیں 60 کو ہر ایک کو 1 مد طعام یعنی 750 گرام خوراک، کھانے کی چیز، چاہے وہ گیہوں چاہے وہ چاول ہو، وہ ان کو دے دے۔ تو یہ ہے کفارہ، یا ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 2 مہینے روزے رکھے جس میں سے 31 دن مسلسل اور پے در پے ہونے چاہیے، کوئی اس میں بیچ میں گیپ اور ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں وہ جگہیں جہاں کے اوپر انسان کے اوپر صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، صرف اور صرف قضا واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں پہلی جگہ ہے جہاں کے اوپر انسان جان بوجھ کر کے قے کر دے۔ اگر روزے دار عمدن جان بوجھ کر کے قے کر دے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بعد میں اس روزے کی صرف قضا کرنا ہے۔ دوسری جگہ، دوسرا مقام کیا ہے؟ جب انسان بھول جائے کہ اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے۔ اگر وہ بھول جائے کہ غسل جنابت واجب ہے اور روزہ رکھتا رہے، چاہے 1 روزہ 2 روزہ 1 ہفتہ، تو بھول کر کے اگر وہ روزے پر روزہ رکھتا رہے اور بعد میں اس کو یاد آئے تو رمضان کے بعد
اس کو چاہیے کہ قضا کرے، ان کی کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص بغیر تحقیق اور جستجو کیے ہوئے کہ صبح ہوئی ہے یا صبح نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مثلاً پانی پی لے، کھانا کھا لے، کچھ کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں صبح ہو گئی تھی، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے بلکہ صرف قضا واجب ہے۔ عام طور سے ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ صبح ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور انسان لاپرواہی برتے، نہ کسی سے پوچھے، نہ کوئی جستجو کرے، نہ کوئی تحقیق کرے، اور سوچے کہ چلو ابھی نہیں ہوئی ہے صبح انشاءاللہ، اور چلیے 2 لقمے اور کھا لیتے ہیں، چلیے 2 گلاس اور پانی پی لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تحقیق اور جستجو کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان نے بغیر تحقیق اور جستجو کے ایسا کام کیا اور پتہ چلا کہ نہیں جب آپ نے پانی پیا تھا اس وقت اذان ہو چکی تھی یا اذان کا وقت ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر ضروری ہے کہ قضا کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے اور آپ اس کے کہنے کے مطابق عمل کر لیں اور کچھ کھا لیں اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں صبح ہو گئی تھی، تب بھی آپ کے لیے قضا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے سفر کیا ہے ماہ رمضان میں، تو سفر کرنے کی وجہ سے جو روزے اس کے قصر ہوئے ہیں، جو روزے اس نے نہیں رکھے ہیں، ان روزوں کو وہ کیا کرے گا؟ ماہ رمضان کے بعد قضا کرے گا، کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سفر کرنا کیسا ہے؟ سفر آپ کو اگر کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، سفر کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ روزے سے بچنے کے لیے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ ایسا سفر مکروہ ہے، ایسا سفر مکروہ ہے، یعنی اگر آپ کریں گے تو کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نہ کریں تو بہتر ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی گرمی بہت ہے اس وقت، چلے سفر کر لیتے ہیں، جب سردی آئے گی اس وقت قضا کر لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ یہ ذہن میں رہے کہ سفر میں ہم نے پچھلے جلسے میں یہ بات بتائی تھی آپ کو، پچھلے درس میں، کہ سفر میں انسان کا روزہ قصر ہو جاتا ہے۔ ہر وہ سفر جہاں کے اوپر انسان کی نماز قصر ہے وہاں کے اوپر روزہ بھی قصر ہے۔ ہم یہاں پر اس میں ایک چیز اور اضافہ کر دیں کہ اگر انسان مثال کے طور پر اس کی نماز سفر میں قصر نہیں ہے تو اس کا روزہ بھی قصر نہیں ہوگا۔ بہت سی جگہ ایسی ہیں، بہت سے مقام ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر مسافر کی نماز پوری ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کا مشغلہ اور اس کا کام ہی سفر کرنا ہے، جیسے ڈرائیور ہے تو وہ کثیر السفر ہے، تو وہ سفر میں نماز پوری پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا، تو اور ایسا شخص سفر میں روزہ بھی رکھے گا۔ یا اسی طریقے سے مثلا اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے کسی حرام کام کی وجہ سے، حرام کام کی وجہ سے سفر کر رہا ہے تو اس کی نماز پوری ہے، نماز قصر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے یا کسی کا حق غصب کرنے کے لیے یا کسی کی جھوٹی گواہی دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ اگر وہ سفر کر رہا ہے تو یہ سفر کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اگر معصیت خدا میں انسان سفر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز بھی پوری ہوگی اور اس کا روزہ بھی اس کو سفر میں رکھنا ہوگا۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی جہاں کے اوپر انسان کے اوپر صرف اور صرف قضا واجب ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ تو سفر کی وجہ سے اگر انسان کے روزے باطل ہوئے ہیں، یعنی سفر کی وجہ سے اس کے روزے اگر قصر ہوئے ہیں تو وہ بھی صرف اور صرف قضا کیے جائیں گے، بعد میں اس کو کفارہ نہیں دینا۔ اسی طریقے سے خواتین جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اگر ان کے جو روزے ہیں وہ بعد میں صرف قضا ہوں گے۔
کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے انسان نے کسی ایسے کام کو انجام دیا کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا تھا، یعنی اس کے پاس ایسے راستے نہیں تھے کسی سے پوچھ سکے اس مسئلے کو حاصل کر سکے، یا اصلاً وہ متوجہ ہی نہیں تھا اس مسئلے کی طرف، تو بھی ایسی صورت میں کیا ہے، اس کے اوپر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھے اور رمضان کے بعد اس کی بیماری ختم ہو جائے تو اس کو صرف قضا کرنے ہوں گے، کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کے اوپر انسان کو صرف اور صرف قضا کرنا ہے۔ اب کچھ مورد اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں کے اوپر انسان کو صرف اور صرف ایک مد طعام دینا ہے، یعنی 750 گرام اناج، چاول یا ایسی خوراک کوئی دینا ہے، وہاں کے اوپر اس کو قضا نہیں کرنا ہے، کفارہ نہیں دینا ہے، بس اس کو کیا کرنا ہے، صرف اور صرف 750 گرام ہر روزے کے بدلے دینا ہے۔ اس میں پہلی جگہ کیا ہے کہ انسان بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اور یہ بیماری اس کے اگلے سال تک چلتی رہے، بیچ میں اس کو فرصت نہ ملے روزے کی قضا کرنے کی۔ اس ماہ رمضان سے اس کی بیماری شروع ہوئی اور اگلے ماہ رمضان تک وہ بیماری برقرار رہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا بھی ضروری نہیں ہے، بس وہ کیا کرے گا، ہر روزے کے بدلے وہ صرف اور صرف ایک مد طعام دے دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بوڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے میں بہت زیادہ مشقت محسوس کرتا ہے اور رمضان کے بعد بھی وہ قضا نہیں انجام دے سکتا، تو ایسا شخص کیا کرے گا، ہر ایک روزے کے بدلے 750 گرام یعنی ایک مد طعام دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پیاس لگنے کی بیماری ہے، اس کو یہ مرض ہے کہ اس کو پیاس بہت لگتی ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا بہت مشقت کا سبب ہے اور ماہ رمضان کے بعد بھی وہ نہیں رکھ سکتا اس کی قضا کو، تو ایسا شخص ایک مد طعام دے گا صرف۔ اب آتے ہیں کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں کے اوپر انسان کو قضا بھی رکھنی ہے اور ایک مد طعام بھی دینا ہے، قضا بھی رکھنا ہے اور ایک مد طعام بھی دینا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے، مثلا سفر، اس نے روزہ نہیں رکھا، سفر درپیش تھا اور رمضان کے مہینے کے بعد یہ عذر ختم ہو گیا، وہ جو ریزن تھا وہ جاتا رہا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے قضا نہیں کی یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ گیا، یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ گیا، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ ایک مد طعام بھی دے ہر روزے کے بدلے اور قضا بھی رکھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے روزوں کی قضا کرنے میں کوتاہی برتے اور کوتاہی برتتے ایک ایسی سٹیج آئے کہ اب وقت تنگ ہو جائے بالکل، مثال کے طور پر اس کے 10 روزے قضا تھے اور اس نے ٹالتے شعبان کا مہینہ آ گیا، 10 تاریخ آ گئی، 20 تاریخ آ گئی، اب بس 10 ہی دن بچے ہیں رمضان کے آنے کے، تو یہ جو 10 دن بچے ہیں 10 ہی دن اس کے پاس روزے کے ہیں، یعنی 10 ہی دن اس کے قضا ہیں اور 10 ہی دن کا ٹائم اس کے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں تنگ ہو گیا وقت۔ اب تو اگر وقت تنگ ہو جائے اور اس تنگ وقت میں اب اس کو پھر کوئی عذر پیش آ جائے، پھر کوئی مجبوری پیش آ جائے، مثال کے طور پر سفر پیش آ جائے یا مثال کے طور پر بیماری آ جائے، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا، بعد میں قضا بھی کرے گا اور ایک مد طعام بھی دے گا ہر روزے کے بدلے۔ اسی طریقے سے وہ خاتون کے جس کی یہاں ولادت ہونے والی ہے، اگر روزہ رکھنا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ کیا ہے، روزہ نہ رکھے، روزے کے بعد، رمضان کے بعد جب اس کا عذر برطرف ہو جائے، یعنی کیا کرے گی،
جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ ان کی قضا کرے گی اور ایک مد طعام ہر روزے کے بدلے راہ خدا میں دے گی۔ اسی طریقے سے بچے کے لیے ضرر نہ ہو، صرف اس کے لیے اگر ضرر ہو، ولادت قریب ہونے والی، ولادت قریب ہے، بچے کے لیے نقصان ہو چاہے اپنے لیے نقصان ہو، دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے۔ ضرر چاہے بچے کے لیے ہو، ضرر چاہے خود ماں کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں اس کو چاہیے کہ روزے کی قضا اور ایک مد طعام دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کے دودھ میں کمی واقع ہو رہی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے اور بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے اور ایک مد طعام ہر روزے کے بدلے دے۔ تو اس طریقے سے یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں کے اوپر انسان کے اوپر قضا بھی واجب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مد طعام دینا بھی ضروری ہے۔ اب کچھ احکام قضا اور کفارے کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ روزے کی قضا کو مثلا انجام دینا فوراً ضروری نہیں ہے کہ عید کے فوراً بعد انسان روزے کی قضا کو فوراً انجام دے، لیکن اگلے ماہ رمضان سے پہلے اس کو چاہیے کہ ان کو انجام دے لے۔ اگر کئی ماہ رمضان کے روزے قضا ہیں، کئی ماہ رمضان کے اس کے روزے قضا ہیں، وہ قضا رکھنا چاہتا ہے تو کسی بھی ماہ رمضان کے روزوں کو وہ رکھ سکتا ہے، کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر 4 سال کے اس کے روزے قضا ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ سب سے پہلے والے سال کے رکھے، اس کے بعد دوسرے والے سال کے، اس کے بعد تیسرے والے سال کے، نہیں، وہ پہلے اسٹارٹنگ جو ہے وہ چوتھے سال والے سے بھی کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے اوپر کفارہ نکالنا واجب ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ فوراً نکالے، لیکن جتنی جلدی نکالے اتنا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے اوپر کوئی کفارہ واجب ہوا ہے تو ضروری اگر اس نے اس کفارے کو 1 سال ادا نہیں کیا، 2 سال ادا نہیں کیا، 3 سال ادا نہیں کیا، کئی سال تک ادا نہیں کیا، تو اس میں کوئی چیز اس کے اوپر ایکسٹرا واجب نہیں ہوگی، بلکہ جتنا کفارہ ہے اتنا ہی کفارہ رہے گا، چاہے وہ 1 سال کے بعد نکالے اور چاہے وہ 4 سال کے بعد نکالے۔ اب آتے ہیں کچھ ان باتوں کی طرف کہ جہاں کے اوپر انسان کے اوپر نہ قضا واجب ہوگی نہ کفارہ واجب ہوگا، نہ قضا واجب ہے اور نہ کفارہ واجب ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے کہ جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے۔ اگر کوئی شخص پہلے کافر تھا پھر بعد میں مسلمان ہوا، مثال کے طور پر 40 سال تک وہ کافر رہا، 40 سال میں مثال کے طور پر 15 سال کے بعد وہ بالغ ہوا اور فرض کریں کہ 25 سال کے روزے اس کے ذمے، تو فرماتے ہیں کہ مسلمان اگر وہ ہو جائے تو حالت کفر کے جو روزے ہیں وہ اس کے اوپر سے معاف ہیں اور ان کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، نہ اس کی قضا کرنا ضروری ہے اور نہ ہی اس کا کفارہ دینا واجب ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور رمضان کے بعد بھی وہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی قضا نہیں کر سکتا، تو ایسی شخص کے لیے کیا ہے کہ نہ اس کے اوپر قضا واجب ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے ممکن ہو قضا کرنا لیکن دشوار ہو، اس کے لیے روزہ رکھنا سخت ہو، رکھ سکتا ہو لیکن سختی کے ساتھ، ماہ رمضان میں روزہ رکھ سکتا ہے مثلا، لیکن بہت دشوار ہے اس کے اوپر، سخت ہے، پریشان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مد صرف طعام دے دے، جو ہم اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ تو یہ روزے سے متعلق آپ کی خدمت میں باتیں ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں کے اوپر جو پیش آتا ہے وہ
بہت ضروری ہے، اس کو سن لیجئے آپ لوگ، کہ اگر ماہ رمضان میں جب چاند انسان دیکھتا ہے ماہ رمضان کا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ یا دوسرا سوال، عید کے موقع پر اس کو نہیں معلوم کہ آج عید ہے یا مثلا 30 رمضان ہے، تو وہ کیا کرے؟ بہت آسان اس کا طریقہ ہے اور ایک جملے میں اس کا جواب ہے۔ اگر ابتدائے ماہ رمضان میں اس کو شک ہو رہا ہے کہ 30 شعبان ہے آج یا پہلی رمضان ہے، تو اس کو چاہیے کہ کسی قضا روزے کی نیت کر لے اور قضا روزے کی نیت کر کے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر درمیان میں دن کے کسی بھی حصے میں اس کو پتہ چل جائے کہ مثلا ماہ رمضان کا پہلا دن تھا، تو وہ روزہ اس کا ماہ رمضان کا کاؤنٹ کر لیا جائے گا، اور اگر یہ پتہ چلے 30 شعبان کا تھا وہ دن، تو اس کے قضا روزے کی اکاؤنٹ میں اس کو رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی شک ہو کہ آج 30 شعبان ہے یا پہلی رمضان، تو ایک روزہ رکھیں، لیکن قضا کی نیت سے رکھیں، ماہ رمضان کی نیت کر کے نہ رکھیں، بلکہ گزشتہ کسی روزے کی قضا کی نیت سے رکھ لیں۔ اگر پتہ تو چلی جائے گا نا بعد میں کہ بھائی پہلی تھی یا 30 تھی، اگر پہلی تھی تو رمضان میں شمار ہو جائے گا، اور اگر 30 تھی تو وہ قضا میں شمار ہو جائے گا۔ اب اگر ماہ رمضان کے بعد یعنی یہ شک ہو کہ آج پہلی شوال ہے یعنی عید کا دن ہے یا 30 رمضان ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں اس دن کو اگر انسان شک ہو رہا ہے اس کو، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یعنی روزہ اس کو ماہ رمضان کی نیت سے رکھنا چاہیے، لیکن جیسے ہی اس کو سمجھ میں آئے، چاہے ظہر کے وقت سمجھ میں آ جائے، چاہے مغرب سے پہلے سمجھ میں آ جائے، جس وقت بھی اس کو پتہ چل جائے کہ نہیں آج 30 رمضان نہیں بلکہ عید کی تاریخ ہے، فوراً روزے کو توڑ دینا چاہیے اور روزے کو افطار کر لینا چاہیے۔ تو یہ مسائل تھے روزے سے متعلق۔ انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات ہوگی تو ضرور پوچھیے گا، اور یقیناً یہ وہ باتیں تھیں جو ہم نے عرض کی ہیں، وہ ہیں جو روزمرہ پیش آتی ہیں۔ مسائل بہت زیادہ ہیں اور ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن ساری باتوں کو عرض نہیں کیا جا سکتا، تو جو موٹی موٹی باتیں تھیں اور جو ہمارے روزمرہ جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ انشاءاللہ پھر اب اگلے جلسوں میں خمس اور زکوٰۃ سے متعلق بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور ہمیں آپ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تمام مومنین، مومنات، مرحومین سب کو یاد رکھیے اپنے دعاؤں میں، اس لیے کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔